بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اور جنہیں الہی کتاب دی گئی ہے انہوں نے اس کے بعد ہی اختلاف کیا ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور کیا بھی آپس میں سرکشی کی وجہ سے۔ اور جو شخص اللہ کی باتوں کا انکار کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ پھر بھی اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے، میں نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے میری پیروی کی ہے اپنی توجہ اللہ کے لیے سونپ دی ہے، اور جن لوگوں کو الہی کتاب دی گئی ہے انہیں اور غیر اہل کتاب سے پوچھو، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ یقیناً درست راہ پا گئے، اور اگر روگردانی کریں تو تمہارے ذمہ تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں بلا وجہ نبیوں کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کی تلقین کرتے ہیں انہیں بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دردناک سزا کی اطلاع دے دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دین کے خلاف اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں عقارت گئے، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہیں الہی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ پہلو تہی کر جاتا ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہی ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ ان باتوں نے جنہیں انہوں نے از خود جھوٹے طور پر بنا لیا ہے انہیں اپنے دین کے متعلق بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب ہم انہیں اس دن جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جمع کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس دن ہر شخص کو جو اس نے دیدہ و دانستہ کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے، اے اللہ ملک کے مالک، آپ جسے چاہتے ہیں غلبہ عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، اور آپ ہی کے ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ آپ ہر ایک چاہی ہوئی بات کے کرنے پر خوب قدرت رکھتے ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ اس لیے مومن دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے پر متصرف نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ تم ان کے ضرر سے عمدگی کے ساتھ بچاؤ کر لو، اور اللہ تمہیں اپنی سزا سے خبردار کرتا ہے، اور انجام کار اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ چھپاؤ یا ظاہر کر دو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص ہر نیکی کو جو اس نے کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس بدی کا اس نے ارتکاب کیا ہوگا اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اس دن وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اپنے اور اس بدی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اللہ تمہیں اپنی سزا سے خبردار کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب مہربان بھی ہے۔ لوگوں سے اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم در حقیقت اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے قصوروں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے، اللہ اور اس کامل رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ کافروں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ ہی نے آدم، نوح
आले इब्राहीम और आले इमरान को उनके अपने अहद के लोगों में से चुन लिया था। ये एक दूसरे से काबिल सताइश रूहानी ताल्लुक रखने वाले हैं। अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब आगाह है। और वो उस वक्त भी सुन रहा था जब आले इमरान की एक औरत यानी मरियम सदीका की वालदा ने कहा था, ऐ मेरे रब, मैंने इस बच्चा को जो मेरे पेट में है अपने कामों से आजाद करके आपकी नजर कर दिया है, सो आप मुझ आहकर से ये नजराना कबूल फरमाएं। आप यकीनन खूब सुनने वाले, खूब आगाह हैं। फिर जब उसने इस बच्चे को जान लिया तो कहा, मेरे रब, मैंने तो ये लड़की जनी है। अल्लाह जो उसने जना था बेहतर जानता था, और वो लड़का जिसे तुम चाहती थी इस लड़की जैसा नहीं। मरियम सद्दीका की वालदा ने कहा, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसे और उसकी नस्ल को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। सो उसके रब ने उस लड़की को अच्छी कबूलियत के साथ कबूल फरमा लिया और उसे आला दर्जे की परवरिश से बढ़ाया और जकरिया को उसका सरपरस्त बनाया। जब कभी जकरिया उसके पास इबादत गाह में जाते तो उसके पास कोई न कोई रिस्क की चीज पाते। चुनाचे एक रोज उन्होंने कहा, ऐ मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आता है? उसने कहा, यह अल्लाह की जनाब से आता है। अल्लाह जिसे चाहता है यकीनन बेहिसाब देता है। बच्ची से ये पाक जवाब सुनकर वहीं जकरिया ने अपने रब से दुआ की और कहा, ऐ मेरे रब, आप मुझे भी अपनी जनाब से पाक औलाद अता फरमाएं। आप यकीनन दुआ को बहुत कबूल करने वाले हैं। तब फरिश्तों ने उन्हें जब वो महवे नमाज और दुआ थे आवाज दी, अल्लाह तुम्हें याहिया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के कलामों वही से मुसद्दक होगा, नीज सरदार, कमाल दर्जा का जाबित और नेकों में से तरक्की करके नबी होगा। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे ये उम्र पाने वाला बेटा किस तरह मिलेगा जबकि मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह ने कहा, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे कोई हुक्म अता करें। फरमाया, तुम्हें ये हुक्म है कि तुम लोगों से होंठ के इशारे या हल्की आवाज के सिवा 3 शब रोज तक कलाम न करो और इस दौरान अपने रब का बहुत जिक्र करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। फिर वो वक्त आया जब मरियम से फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह ने यकीनन तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें पाक बनाया है और अपने ज़माना की औरतों में से अपनी खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया है। ऐ मरियम, अपने रब की फर्माबरदार बनो और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये गैब की अहम खबरों में से एक खबर है जिसे हम तुम पर वही के जरिया जाहिर करते हैं। और उस वक्त तुम उनके पास न थे जब वो हैकल के खादम ये फैसला करने के लिए बतौर कुरा अपने तीर डालते थे कि उनमें से कौन मरियम की शादी के बारे में उसका मुतकफ़ल हो, और ना तुम उस वक्त उनके पास थे जब वो मलाए आला वाले ए मोहम्मद तुम्हारे बारे में झगड़ रहे थे। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुमसे कलाम वही के जरिए एक बेटे की बशारत देता है। इस मुबश्शर का नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में वजाहत वाला और अल्लाह के मुकर्रबों में से होगा और लोगों से झूले की छोटी उम्र में और उधेड़ उम्र होने पर भी बातें करेगा और नेक लोगों में से होगा। उसने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा किस जमाने में होगा, हालांकि अभी तो किसी इंसान ने मुझे तल्लुक़े ज़ौजियत में छुआ नहीं। अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह होगा। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है और जब वो किसी काम के करने का फैसला कर देता है तो उसके मुताल्लिक सिर्फ ये कहता है वजूद में आ जा, तो वो वजूद में आ जाता है। और फरिश्ते ने ये बशारत भी दी कि अल्लाह उसे लिखना पढ़ना, हिकमत, तौरात
اور انجیل سکھائے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے کر آیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری بھلائی کے لیے نمدار مٹی سے طاہر صف انسان تیار کروں، پھر اس میں حیات طیبہ کی روح پھونکوں، سو وہ اللہ کے حکم سے روحانی پرواز کرنے والا ہو جائے، اور میں نابینا اور برس والے کو بری قرار دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے روحانی مردے زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تمہیں کھانا چاہیے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ اگر تم مومن ہو تو اس میں یقیناً تمہارے لیے نشان ہے۔ میں اسے سچا کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، تورات، اور اس لیے آیا ہوں تا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال قرار دوں جو تمہارے لیے حرام قرار دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لایا ہوں، سو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر کا کھلا اظہار دیکھا تو کہا، اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تم گواہ رہو کہ ہم یقیناً فرما بردار ہیں۔ اور انہوں نے اللہ سے کہا، اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس رسول کی پیروی کی، اس لیے ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں سے شمار فرما۔ انہوں نے یعنی مسیح کے دشمنوں نے اسے صلیب پر مارنے کی تدبیر کی، اور اللہ نے اسے بچانے کی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔